آج تک پاکستان میں کوئی دھرنا اس طرح کامیاب نہیں ہوا، عمران خان کا بھی کامیاب نہیں ہوا، 126 دن ہے، کیا یہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیں کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا جو ہدف ہے وہ حاصل کر کے ہی آپ اٹھیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیاسی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک سیاسی جدوجہد کا حصہ ہے، اور پاکستانی عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، اور پاکستانی عوام تک اپنی آواز پہنچانا جو اس حکومت کی کارکردگی ہے جس نے پاکستان کو جڑوں سے ہلا دیا ہے، معیشت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، فورن پالیسی، کشمیر کے حوالے سے، تو ہر فرنٹ پر جب اتنی خراب حالت ہو تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم نکلیں اور قوم کو بتائیں، اور باقی اگر تھوڑا سا اور دھکا دیں گے تو گر جائیں گے۔ تو یہ دھرنا ہوگا یا مارچ ہوگا؟ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا۔ ابھی دیکھیں جو واضح چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل جب جلسہ ہوگا اس کے بعد کا لائے عمل اس کے بعد طے ہوگا، رہبر کمیٹی بیٹھے گی اور تیار کرے گی کہ اس کے بعد والا کیا سٹیج ہے۔ یہ تو سیاسی معاملہ ہے، اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکالرشپ ختم کر دی گئی اور یونیورسٹی میں فیسیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جتنے بھی طبقے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں یا دوسرے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ہر ایک کے لیے زندگی عذاب ہوئی ہے، اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، ہمیشہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی تعلیم پر کتنا زیادہ فوکس ہوگا، پچھلے سال اگست میں آئے تھے اور آتے ہی جو بجٹ دیا اس میں تعلیم کا بجٹ کم کر دیا، اس سال پھر وہی کیا، تو ظاہر ہے ظلم ہے۔ اب لوگوں کو اگر یونیورسٹیز سے اور کالجوں سے باہر جانا پڑے گا تو پھر وہ کیا کام کریں گے؟ تو آپ نے اسد عمر بھائی کو کبھی مشورہ نہیں دیا کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کریں؟ ابھی تک تو مشورہ ان کے کام نہیں آیا، لیکن وہ بھی ظاہر ہے پابند ہیں جو عمران خان کہتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ تھوڑی سی عقل ہے۔ دیکھیں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے اب ان کو احساس ضرور ہوگا کہ انہوں نے کتنی مسٹیکس کی ہیں، تو آہستہ آہستہ اگر احساس ہوگا اور اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت کے گرنے سے ہی فائدہ ہو۔ عمران خان حالانکہ امید کم ہے لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور جلد از جلد پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گرا دیں اور ہمیں حکومت دیتے، ہم کہتے ہیں فری اور فیئر الیکشن ہو اور عوام کے ووٹوں سے جو بھی آتا ہے فری اور فیئر الیکشن میں اس کو حکومت کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اگر ابھی دوبارہ الیکشن ہو جائے اور ریفارمز نہیں ہوئے پھر آپ سب کہیں گے کہ دھاندلی ہوئے، تو پہلے ضروری نہیں ہے کہ ریفارمز ہو جائے؟ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کیا سب سے بڑا مسئلہ تھا؟ اس میں جو پارٹی کو توڑ پھوڑ کیا گیا الیکشن سے پہلے، لائلٹیز ان کی چینج کرانے کی کوشش کی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا، اور پھر کاؤنٹنگ کے وقت جو تباہی مچائی گئی تھی، تو وہ کاؤنٹنگ کا تو اس کا ریفارم سے کیا تعلق ہے؟ سب پولنگ ایجنٹس کو باہر دھکے دے کے نکال کے آپ کاؤنٹنگ خود کریں، اس کا ریفارم سے کیا تعلق ہے؟ تو جو طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایگری کریں، اس کی بنیاد پر الیکشن ہو، اس کی بنیاد پر ووٹنگ ہو، اس کی بنیاد پر کاؤنٹنگ ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ عمران خان خود کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں عمران خان کے لیے راہ ہموار کی گئی تھی اور پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر ادارے کی اپنے قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے لمٹ ہے، اور اس دائرے میں رہ کے ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے۔ جب آپ اپنے دائرے سے باہر نکل کے پوری قوم کا وہ اٹھاتے ہیں، جیسے ملٹری انٹرونشن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں غداری کا کیوں قانون ہے آئین کے تحت؟ وہ اسی لیے ہے کہ بھائی ہمارے لیے بہت معتبر ہے ملٹری، ہمارے لیے سر آنکھوں پر ان کی بہت قربانی ہے، ان کی ضرورت ہے، وہ ایک پاکستان کا سب سے پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے، لیکن ان کا کام ملٹری افیئرز ہے، پولیٹیکل افیئرز نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔